أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں میری سب بہنیں اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گی. آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جس وقت آئی یعقوب علیہ السلام کو موت. اذ قال لبنیہ، جب کہا اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی، کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد. قالوا، تو بیٹوں نے جواب دیا، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور تیرے باپ دادو کے رب کی، جو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ہے. الہ واحد، وہی ایک معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں. سابقہ آیات میں ملت ابراہیم علیہ السلام اور اسلام کی حقیقت کا بیان تھا. اب ان آیات مذکورہ میں ایک اور اصولی بات قابل نظر ہے کہ ملت ابراہیم کہیے یا اسلام، یہ پوری قوم بلکہ ساری دنیا کے لیے ہدایت نامہ ہے. پھر اس میں اولاد ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ آیات مذکورہ میں جو آپ کے سامنے میں نے آیات تلاوت کی ہیں، اس میں ان کو خاص خطاب فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی ان دونوں برگزیدہ پیغمبروں نے اپنی اولاد کو بطور وصیت خاص اس کی ہدایت فرمائی. اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اولاد کی محبت اور ان کی بھلائی کی فکر مقام رسالت اور نبوت بلکہ مقام خلت کے بھی منافی نہیں. اللہ تعالیٰ کا وہ خلیل جو ایک وقت میں اپنے رب کا اشارہ پا کر اپنے چہتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کمر بستہ نظر آتا ہے، وہی دوسرے وقت اپنی اولاد کی دینی اور دنیاوی آسائش اور بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں بھی کرتا ہے. دنیا سے رخصت ہونے کے وقت اپنی اولاد کو وہ چیز دے کر جانا چاہتا ہے جو اس کی نظر میں سب سے بڑی نعمت ہے. اور سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اسلام ہے. آیت مذکورہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب کا یہی مطلب ہے. اور دوسری آیت کا حصہ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اس کا بھی یہی حاصل ہے. فرق اتنا ہے کہ عام انسانوں کی نظروں میں نعمت اور دولت دنیا کی فانی اور ذلیل چیزیں ہیں، ان کی نظر اور حوصلہ بلند ہے. ان کے نزدیک اصلی دولت ایمان اور عمل صالح یا اسلام ہے. جس طرح عام انسان اپنی موت کے وقت یہ چاہتے ہیں جو بڑی سے بڑی دولت ان کے پاس ہے وہ اولاد کو دے دی جائے. ایک سرمایہ دار تاجر کی آج کل یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ملوں فیکٹریوں کی مالک ہو، ان کو امپورٹر کے بڑے بڑے لائسنس ملیں، لاکھوں اور کروڑوں کا بینک بیلنس ہو. یا ایک سروس والا انسان یہ چاہتا ہے میری اولاد کو اونچے عہدے اور بڑی تنخواہیں ملیں. یا ایک صنعت پیشہ آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کی صنعت میں کمال حاصل کرے، اس کو اس کے اپنی عمر بھر کے گر بتلا دے. اسی طرح انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین اولیاء کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو وہ اصلی اور دائمی لازوال دولت سمجھتے ہیں وہ ان کی اولاد کو پوری پوری مل جائے. اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں
اور کوششیں بھی آخر وقت میں وصیت اسی کی کرتے ہیں، جیسا کہ آیت مذکورہ سے واضح ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے اس طرز عمل سے ایک بات اصولی یہ بھی معلوم ہوئی کہ والدین کا فرض اور اولاد کا حق ہے کہ سب سے پہلے ان کی صلاح اور فلاح کی فکر کی جائے، ان کے بعد دوسروں کی طرف توجہ کی جائے، جس میں دو حکمتیں ہیں۔ اول یہ کہ طبعی اور جسمی تعلق کی بنا پر وہ نصیحت کا اثر زیادہ جلد اور آسانی سے قبول کر سکیں گے، اور پھر وہ ان کی تحریک اور اصلاحی کوشش میں ان کے دست و بازو بن کر اشاعت حق میں ان کے معین ہوں۔ دوسرا، اشاعت حق کا اس سے زیادہ سہل اور مفید راستہ کوئی نہیں کہ ہر گھر کا ذمہ دار آدمی اپنے اہل و عیال کو حق بات سکھانے اور اس پر عمل کرانے کی کوشش میں دل و جان سے لگ جائے۔ اس طرح تبلیغ اور تعلیم اور اصلاح و تربیت کا جو دائرہ عمل ہے وہ سمٹ کر صرف گھروں کے ذمہ داروں تک آ جاتا ہے۔ ان کو سکھلانا پوری قوم کو سکھانے کے ہم معنی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی تنظیمی اصول کے پیش نظر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بڑی آگ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے رسول ہیں اور جن کی ہدایت قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عام ہے، آپ کو بھی سب سے پہلے اس کا حکم دیا گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ ارشاد ہوا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اپنے اہل عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ اور یہی تعلیم ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی نماز کے پابند بنیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی اس چیز کا پابند بنائیں۔ اور اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف سے جو جواب نقل کیا گیا ہے، اس میں الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ دادا بھی باپ ہی کہلاتا ہے اور باپ ہی کے حکم میں ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت سے استدلال کر کے فرمایا، میراث میں دادا کا بھی وہی حکم ہے جو باپ کا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ باپ دادا کے نیک اعمال اولاد کے لیے کافی نہیں ہوں گے جب تک وہ خود اپنے اعمال کو درست نہ کرے۔ اسی طرح باپ دادا کے برے اعمال کا عذاب بھی اولاد پر نہ پڑے گا جبکہ یہ اعمال صالحہ کے پابند ہیں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مشرکین کی اولاد جو بلوغ سے پہلے مر جائے ان کو اپنے ماں باپ کے کفر اور شرک کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا۔ اور اس سے یہود کے اس عقیدے کی بھی تردید ہوگی کہ ہم جو چاہیں عمل کرتے رہیں، ہماری مغفرت تو ہمارے باپ دادا کے اعمال سے ہو جائے گی۔ اسی طرح آج کل کے بعض سید خاندان کے لوگ اس خیال میں رہتے ہیں کہ ہم اولاد رسول ہیں، ہم جو چاہیں گناہ کرتے رہیں، ہماری مغفرت ہی ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو بار بار مختلف عنوانات سے بیان فرمایا، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو قیامت کے روز اور لوگ تو اپنے اپنے اعمال صالحہ لے کر آئیں اور تم اعمال صالحہ سے غفلت برتو اور صرف میرے نسب کا بھروسہ لے کر آؤ، اور میں اس روز تم سے یہ کہوں میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا اور جو سنا گیا اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق